نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا الرحیم۔ اور اگر وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں وہ آپ کے پاس آ جائیں بس وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ پیارے بہن بھائیو، انسان سے گناہ اور غلطی کا سرزد ہونا فطری عمل ہے اور یہ قدم قدم پر پھسلتا ہے اور راہ ہدایت سے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ شیطان جو اس کا ازلی دشمن ہے وہ اس کو راہ راست سے بھٹکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے بے حد گناہوں اور بے شمار غلطیوں کے باوجود جب وہ سچے دل سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، وہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ صاحب حیا، بہت سخی ہے، اسے شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کا اپنی بارگاہ میں اٹھا ہوا ہاتھ خالی واپس کر دے، کیونکہ وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 156، وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ، اور میری رحمت ہر ایک چیز سے وسیع ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اسی لیے انسان خواہ کتنا ہی عظیم گناہ کیوں نہ کر بیٹھے، جب وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی حقیقت ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک نوجوان سوار واویلا کرتے ہوئے عبد الملک بن مروان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اس نے پوچھا، تیرا گناہ کتنا عظیم ہے؟ کیا وہ زمین اور آسمان سے بڑا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ تو بھی اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا، عرش اور کرسی سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ تب عبد الملک نے کہا، کیا وہ رب کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تو کہنے لگا، نہیں، اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع اور عظیم ہے کہ وہاں تک کسی کی عقل کی رسائی نہیں۔ تو عبد الملک بن مروان نے کہا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اس سے گناہوں کی معافی مانگ تو وہ معاف فرما دے گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا اور مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ اس وسیع رحمت کے باوجود بعض دفعہ معافی مانگنے والے کے اندر دعا کی قبولیت کی شرائط نہیں پائی جاتی اور بلا واسطہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر وہ وسیلہ تلاش کرتا ہے تو اس وسیلہ کے ذریعے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو فرتے ندامت سے اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے اور ان کے درد انگیز نالوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے۔ دن رات آہو فغاں سے کام تھا، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے لیے ملتجی رہتے۔ سال ہر سال اسی طرح بیت گئے لیکن مغفرت کی خوشخبری نہ ملی۔ آخر ایک روز ایسے کلمات زبان سے نکلے کہ رحمت خداوندی جوش میں آ گئی۔
حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور ان پر عتاب الہی نازل ہوا، توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں ان کو یاد آیا کہ مجھ کو جس وقت خدا تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور روح خاص میرے اندر پھونکی تھی، اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا۔ اس جگہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدر کسی شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر اس شخص کے نہیں کہ نام اس کا اپنے نام کے برابر لکھا ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ باحق اسی شخص کے سوال مغفرت کا کروں۔ پس دعا میں کہا اسألوک بحق محمد ان غفرت لی، اے میرے مولا میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ حق تعالیٰ نے ان کی بخشش کی اور وہی بھیجی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے جانا تو نے؟ تو انہوں نے تمام ماجرا عرض کیا۔ حکم پہنچا کہ اے آدم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پیغمبروں سے پچھلا پیغمبر ہے اولاد تیری میں سے، اور اگر وہ نہ ہوتا تجھ کو نہ پیدا کرتا۔ کسی عظیم ہستی کا واسطہ دے کر گناہوں کی بخشش کروائی جائے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی عظیم ہستی ہے ہی نہیں، اسی لیے انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل چھم چھم برستے ہیں اور گناہوں کی ظلمت اور تاریکی دھو ڈالتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضرت عمر بن عاص خود اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے ناپسند نہ تھی، لیکن جب میرے دل میں اسلام کی طرف میلان پیدا ہوا، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بیعت نہ کی۔ اسی طرح میں نے 3 مرتبہ کیا۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عمر، تجھے بیعت کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اگر وہ قبول ہو تو بیعت کرتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں آج تک بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، اگر وہ میرے گناہ معاف ہو جائیں تو میں بیعت کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، بلکہ فرمایا کہ تو اسلام قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ تیرے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام سے پہلے کسی سے صادر ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ فرماتے تھے کہ آپ کے اس فرمان سے پہلے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے از حد نفرت تھی، لیکن جب آپ نے مجھے اپنے گناہوں کی بخشش کا مصداق جان فضا سنا دیا تو آپ علیہ السلام سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی چیز محبوب نہ رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے کی ہوئی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی اس عظمت شان کا علم ہے، ورنہ آپ حضرت عمر بن عاص کو یہ فرما دیتے کہ اس سلسلہ میں تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کا یہ نافرمانا مذکورہ بالا کی تائید کرتا ہے۔ بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی مشکلات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے اور ان کی مشکلات آسان ہو جاتی تھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔